السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد امیل نیل اور آپ کو دانیل ٹاکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کیسے ہوں گے، اور ملکہ نے پاکستان سے متعلق کیا پالیسیز بنائی ہوئی تھیں اور ابھی ان کا جو ہے آگے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یا اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور کیا کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تو جناب اگر ملکہ الزبتھ دوم کی بات کی جائے تو یہ پوری دنیا کی جو ہے مضبوط ترین طاقتور ترین خاتون سمجھی جاتی ہیں، جنہوں نے برطانیہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت کی۔ پورے 70 سال انہوں نے حکومت کی۔ اتنی حکومت کسی بادشاہ نے بھی نہیں کی جتنا کہ ملکہ الزبتھ دوم نے حکومت کی۔ اگر ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو جناب 1929 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ابھی حال ہی میں 2022 میں چند روز پہلے 96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پورے 70 سال انہوں نے پورے برطانیہ پر حکومت کی، اور حکومت بھی اتنے بہترین انداز میں کی، اور انہوں نے ابھی تک اپنی سلطنت کو قائم و دائم رکھا۔ وہ اس قدر قابل اور سمجھدار خاتون تھیں۔ اب اگر بات کی جائے ان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو جناب ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور گہرے تھے۔ ابھی حال ہی میں 29 اگست کو انہوں نے ہمارے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے نام خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ جناب برطانیہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو تباہی ہوئی مجھے اس پہ شدید دکھ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں اب تک 2 دورے بھی کیے پاکستان کے، ایک نہیں جناب 2 دورے کیے انہوں نے پاکستان کے۔ پہلا دورہ ان کا بڑا خاصا مشہور تھا، بڑا طویل تھا۔ پہلا دورہ انہوں نے 1961 میں کیا، جو کہ 1 فروری 1961 میں ان کی پاکستان آمد ہوئی تھی، اور پورے 15 دن وہ پاکستان میں رہیں، اور 16 فروری کو دوبارہ جو ہے ان کی روانگی ہوئی، اور وہ دورہ ان کا بڑا بہترین تھا۔ انہوں نے پاکستان کی تمام تاریخی چیزیں، مشہور چیزیں اور بڑے چھوٹے شہروں کا دورہ کیا، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور تمام شمالی علاقوں کا دورہ کیا۔ اور جب ان کی 1 فروری کو آمد ہوئی تو صدر پاکستان ایوب خان نے ان کا بڑا اچھا استقبال کیا اور 21 توپوں کی سلامی دی۔ اس دورے میں ان کے شوہر بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ان دونوں نے خوب پاکستان کی سیر کی اور بہت خوش باش وہ واپس گئے۔ اور صرف یہی نہیں، اتنا خوش مطمئن وہ لوگ واپس گئے کہ 1997 میں دوبارہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ تو ناظرین، اس سے یہ چیز آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے خوش تھیں، پاکستان کے حق میں تھیں، اور ان کے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اب اگر حال ہی کی بات کی جائے تو ان کے بیٹے جناب پرنس چارلز جو ہیں وہ تخت پذیر ہوئے ہیں، وہ بادشاہ بن گئے ہیں، اور 70 سال انہوں نے تاج پوشی کا انتظار کیا۔ 70 سال وہ امیدوار بنے رہے اور اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی حکومت سے جو ہے جناب فائدہ اٹھاتے رہے اور تربیت لیتے رہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ایک بندے نے 70 سال تربیت لی ہے، اپنی ایک شاندار اور کہہ لیں کہ طاقتور، باہمت، سمجھدار خاتون کو انہوں نے دیکھا حکومت کرتے ہوئے، تو لہٰذا امید تو پوری ہے کہ وہ بھی اچھی حکومت کریں گے اور وہ بھی بہتر پالیسیز بنائیں گے، مگر ابھی ہم فیوچر کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر ان کی شخصیت کی بات کی جائے تو چارلز جو ہیں وہ تھوڑے سے خاموش طبیعت کے ہیں، وہ بہت کم پبلک گیدرنگز اٹینڈ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ میں اپنی دنیا میں گم رہنے کے عادی ہیں، ان کو لوگوں کا زیادہ ہجوم پسند نہیں ہے۔ ان کی مسز کمیلا نے انٹرویو میں کہا کہ چارلز جو ہیں وہ تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی کمپنی انجوائے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف اور صرف ایسے ہی نہیں ہے جو دنیا کے سامنے ہے، بلکہ ان کا ایک دوسرا روپ بھی ہے جو کہ سنجیدہ بالکل نہیں ہے۔ وہ بڑے مزاحیہ بھی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ہیری پوٹر کی نقلیں بھی اتارتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے سامنے
گلتے ملتے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے زیادہ گلتا ملتا نہیں ہے، زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتا، زیادہ لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، زیادہ پبلک پلیسز پہ نہیں جاتا، تو وہ حکومت کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ ان دونوں کی شخصیات میں بہت فرق ہے. اگر ملکہ الزبتھ یعنی کہ ان کی والدہ کی بات کی جائے تو ایک ملنسار خاتون تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آج تک حکومت کو چلایا، مگر ان کی طبیعت اس سے خاصی مختلف ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نئی پالیسیاں بناتے ہیں برطانیہ کو لے کے، پوری دنیا کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پالیسیوں سے پاکستان کو کیا فرق پہنچتا ہے. ابھی اس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ طبیعت کے مالک ہیں اور ان دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ملکہ الزبتھ کے بارے میں تو ہم تھوڑی بہت پریڈکشن کر سکتے تھے کیونکہ ان کو ہم جانتے تھے، مگر ان کے مزاج کو ہم نہیں جانتے. تو لہٰذا ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جو پالیسیوں میں تبدیلی ہوتی ہے پاکستان پر ان کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ وہ پالیسیاں جیسی بھی بنائیں پاکستان پر اچھے اور مثبت اثرات ہی مرتب ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.